اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں، اور آج میں آپ کو بتاؤں کہ اچھے دوست کی 3 نشانیاں کون سی ہیں۔ صحابہ کرام نے رضی اللہ عنہم نے پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کس کی مجلس میں بیٹھے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے 3 باتیں ارشاد فرمائیں جو کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ نمبر 1 بات فرمائی کہ من ذکرکم اللہ رؤیتہ، پہلا وہ شخص اس کی مجلس میں بیٹھو کہ جس کو دیکھنے سے تمہیں اللہ کی یاد آ جائے، جس کو دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آ جائے، اس کے پاس بیٹھا کرو۔ اور دوسرا فرمایا کہ وزاد فی عملکم منطقۃ، جس کی بات سے تمہارے علم میں اضافہ ہو جائے، تم اس کی مجلس میں بیٹھا کرو۔ تیسری بات ارشاد فرمائی کہ وذکرکم الآخرۃ عملہ، کہ جس کا عمل دیکھ کر تمہیں آخرت کی طرف رغبت ہو جائے، اس کی مجلس میں بیٹھا کرو۔ ناظرین و سامعین، یہ جامع الاحادیث میں یہ احادیث کریمہ موجود ہیں، جس کے کچھ حصے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے۔ تو ناظرین، دوست بنائیے، ضرور بنائیے، لیکن ایسا دوست نہ بنائیے کہ جس کے پاس بیٹھ کر تم اللہ سے دور ہو جاؤ۔ ایسا دوست نہ بنائیے کہ جس کی مجلس میں بیٹھ کر تمہیں شریعت مطہرہ کے احکامات بھول جائیں۔ ایسے دوستوں کی مجلس میں نہ بیٹھیں کہ جو قرآن کی تلاوت سے تمہیں دور کر دیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے تمہیں دور کر دیں۔ وہ دوست ہو جسے دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آ جائے، وہ دوست ہو جس کی بات سے تمہارے علم میں اضافہ ہو جائے، وہ دوست ہو، وہ ہم نشیں ہو کہ جس کا عمل دیکھ کر تمہیں بھی آخرت کی طرف رغبت ہو کہ میں بھی کچھ اعمال کر کے آخرت کے لیے اپنے لیے کچھ سامان مہیا کر سکوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھے دوستوں کی صحبتیں ہم نشینی عطا فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ کہف، اور سورہ کہف کی آیت نمبر 82 ہے۔ 82 کا فرسٹ پورشن آج کے بلکہ سیکنڈ پورشن آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں۔ کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن، یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کنزہما، دونوں صورتوں میں اسے کنزہما ہی پڑھا جائے گا۔ قاف قیل علیہ الوقف کی شارٹ فارم ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ ایک قول ہے کہ یہاں پر
رک سکتے ہیں، لیکن صاد لام یا یہ وصل کی شارٹ فارم ہے جس کا معنی ہے کہ یہاں رکنا نہیں چاہیے۔ تو ناظرین ہم نتیجہ یہ اخذ کریں گے کہ یہاں پر رکنا نہیں چاہیے۔ من ربک وقف کی صورت میں من ربک پڑھیں گے، جیم وقف جائز کی شارٹ فارم ہے جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا جائز ہے۔ کتنے کلمات ہیں؟ فا ایک کلمہ، ارادہ دوسرا، رب تیسرا، کا چوتھا، ان پانچواں، یبلغ چھٹا، اشدہ ساتواں، پھر اس کے بعد واو آٹھواں، یستخرجا نواں، کنزا دسواں، رحمتاً گیارہواں، من بارہواں، ربی تیرہواں۔ کل 13 کلمات ہیں، ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں بغور ملاحظہ فرمائے۔ فا علیحدہ ہے، ارادہ علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے، فارادہ، را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے۔ ربو علیحدہ، کا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، ربو کا را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے، با مشدد ہے، جماؤں کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ ان یبلغ، ان میں نون ساکن ہے، اسے یبلغ کی یا کے ساتھ ملائیں گے، یا کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ یہاں یرملون کا جو قاعدہ ہے وہ اپلائی ہوگا، ان یبلغ نہیں، این یبلغ، بعض ساکن ہے لیکن حرف قلقلہ ہے تو آواز لوٹتی بھی محسوس ہونی چاہیے۔ یبلغ، غین الف زبر غا، یہاں پر آپ دیکھیں مد کی علامت ہے، مد منفصل ہے، مد جائز بھی کہتے ہیں۔ منیمم اس کو 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، میگزیمم اس کو 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ این یبلغ، اشدہ علیحدہ، ہما علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، اشدہما، و یستخرج، را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک کر کے پڑھیں گے، ویستخرج، کنزا علیحدہ، ہما علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، کنزہما، نون ساکن اس کے بعد زا حرف اخفاء ہے تو نون ساکن کو اخفاء کے ساتھ پڑھیں گے۔ اخفاء کہتے ہیں ناک میں آواز لے جا کر گنگنانا۔ رحمتاً، را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے، تا پر 2 زبر کی تنوین ہے، اسے من کی میم کے ساتھ ملائیں گے اور میم کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کریں گے۔ من میں نون ساکن ہے، اسے ربی کے را کے ساتھ ملائیں گے، را کی آواز کو ادا کیا جائے گا۔ دونوں مقامات میں یرملون کا جو قاعدہ ہے وہ اپلائی ہوگا۔ رحمتاً من ربک، را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے، یہاں وقف کریں گے تو ربک پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء، افعال، حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَ كَنزَهُمَا۔ رحمتاً من ربک، اعراب لگاتے ہیں فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَ كَنزَهُمَا رحمتاً من ربک۔ ناظرین و سامعین انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور یہاں پر ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کا سبق ہم لکھ چکے ہیں، اعراب بھی لگا چکے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم ہے ربو، دوسرا اسم ہے کا ضمیر، تیسرا اشدہ، یہاں پر نمبر 2 آئے گا، چوتھا ہے کنزا، یہاں پر نمبر 2 آئے گا، ضمیر ہے، اور پانچواں ہے رحمتاً، اور چھٹا ہے ربک، ربی، یہاں نمبر 2 آئے گا۔ یہاں پر لکھ دیتے ہیں ناظرین کہ پہلا اسم ہے، بلکہ رب گزر چکا ہے تو یہاں پر 5 ہی اسماء ہیں، یہاں پر بھی نمبر 1 آئے گا کہ رب گزر چکا ہے، لفظ رب۔
تو پہلا ہے رب اور دوسرا ہے کا ہما، کا اور ہما۔ نمبر 3 اشدہ، نمبر 4 کنزہ، اور نمبر 5 رحمتن۔ ناظرین 5 اسماء ہیں، اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا ہے ارادہ، دوسرا ہے یبلغا، تیسرا ہے یستخرجا۔ ارادہ نمبر 1، نمبر 2 یبلغا، نمبر 3 یستخرجا، تین جو ہے وہ افعال ہیں۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف ہے فا، پہلا حرف ہے فا، دوسرا ہے ان، تیسرا ہے واو، چوتھا ہے من۔ دوسرا ہے ان، تیسرا ہے واو، چوتھا ہے ان۔ 5 اسماء، 3 افعال، 5 اور 3 8 اور 4 حروف، تو کل ملا کر ناظرین 12 کلمات ہوئے، کل ملا کر 12 کلمات ہیں۔ چلے جی، سب سے پہلے اسماء کی طرف چلتے ہیں۔ رب کہتے ہیں پرورش کرنے والا، پالنے والا۔ ناظرین حقیقی رب فقط اللہ رب العالمین ہے، مجازن والدین کو بھی جو پرورش کرنے والے ہوتے ہیں ان کو بھی مجازن صفت ربوبیت کے ساتھ متصف کیا جا سکتا ہے، لیکن حقیقی رب فقط اللہ رب العالمین ہے۔ تو ناظرین یہ ہم عام طور پر اردو میں بھی استعمال کیا کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یا رب میری حاجات کو پورا فرما۔ کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے، واحد مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کا، منفصل ہو تو انتا کی شکل میں ہوتی ہے، کا یا انتا، اس کا معنی ہوگا تو، آپ، تجھے، اپنے۔ ہما جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے، جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہما اور ہما دونوں شکلوں میں ہوتی ہے، منفصل ہو تو فقط ہما کی شکل میں ہوگی، ہما یا ہما، اس کا معنی ہوگا وہ دونوں، ان دونوں۔ اشدہ، اشدہ کسے کہتے ہیں؟ اشدہ کہتے ہیں یہاں پر جوانی کو۔ اشد یہاں پر ہے زیادہ شدید، زیادہ قوت والا، اور ظاہر ہے کہ جوانی قوت والی ہوتی ہے، اس لیے یہاں پر اشدہ کو جوانی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ایک کنز، کنز کا معنی ہے خزانہ، کنوز اس کی جمع ہے، کنوز اس کی جمع آتی ہے، کنز ایک خزانہ، کنوز بہت سے خزانے۔ رحمتن، رحمتن کا معنی رحمتی ہوتا ہے، رحم کرنا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم جب کسی پر رحم کرتے ہیں تو ہمارے دل میں اس کے لیے ترس آتا ہے، ہم تبھی رحم کرتے ہیں، رحم آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ترس کھانے سے اور ان تمام چیزوں سے پاک ہے، وہ اپنی شان کے مطابق کسی پر رحمت فرماتا ہے۔ تو رحمت عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اب آ جائیے ناظرین آگے ارادہ، افعال کی طرف چلتے ہیں۔ تو پہلا فعل جو ہے وہ ہے ارادہ۔ ارادہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے اس نے ارادہ کیا، اس نے ارادہ کیا یا اس نے چاہا۔ ارادہ یرید ارادتاً مصدر ہے ارادتاً، اس کو وقف کریں گے تو ارادہ پڑھیں گے، جو کہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا ہم نے فلاں چیز کا ارادہ کیا، تو یہ عام طور پر اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ یبلغا اصل میں تھا یبلغانی، فعل مضارع معروف صیغہ
تثنیہ مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے یبلغانی کہ وہ دونوں پہنچتے ہیں یا وہ دونوں پہنچیں گے۔ اب یہاں پر ان داخل ہے تو ان کی وجہ سے ظاہر ہے کہ آخر میں جو تثنیہ کا نون ہے وہ حذف ہوا، اور ان نے آخر کو یعنی یبلغا، تثنیہ کا نون حذف ہو چکا ہے تو یبلغا ہوا، این یبلغا۔ اور دوسرا یہ کہ ان فعل مضارع کو بمعنی مصدر کے کرتا ہے، تو این یبلغا کا معنی کیا ہوگا؟ یہ کہ وہ دونوں پہنچیں، یستخرجا۔ ناظرین یہ بھی تھا یستخرجانی، فعل مضارع معروف صیغہ تثنیہ مذکر غائب، اس کا معنی ہے کہ وہ دونوں نکالتے ہیں یا وہ دونوں نکالیں گے، لیکن یہاں پر بھی ان کا عطف آ رہا ہے، دیکھیں واو آ رہا ہے تو یہ ان کا عطف ہے تو آخر سے تثنیہ کا نون حذف ہو گیا، یستخرجا ہوا۔ اور دوسرا یہ کہ بمعنی مصدر کے ہوگا تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ یہ کہ وہ دونوں نکالیں، فا کا معنی پس یا تو ہے، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ ان کا استعمال معنی ہم آپ کو بتا چکے ہیں، واو کا معنی ہے اور، من کا معنی ہے سے، اور عام طور پر من وعن ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، من وعن۔ ناظرین 12 کلمات ہیں، 12 کلمات میں کل 4 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 رب، نمبر 2 رحمت، نمبر 3 ارادہ میں ارادہ، نمبر 4 من میں من وعن۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ فا زبر فا، حمزہ زبر آ، را الف زبر را، دال زبر دا، فا ارادا، را با زبر رب، با پیشبو، کاف زبر کا، ربو کا، حمزہ نون یا زبر عین، یا با زبر یب، لام پیشلو، غین الف زبر غا، این یبلغا، حمزہ زبر آ، شین دال پیش شد، دال زبر دا، ہا پیش ہو، میم الف زبر ما، اشدہما، واو زبر وا، یاسین زبر یس، تا خا زبر تخ، را زیر ری، جیم الف زبر جا، و یستخرج، کاف نون زبر کن، زا زبر زا، ہا پیش ہو، میم الف زبر ما، کن زہما، راحا زبر راح، میم زبر ما، تا میم دو زبر تم، رحمتم، میم نون را زیر مر، رب زبر رب، با زیر بی، کاف زبر کا، من ربک، رحمتا من ربک، یہاں وقف کریں گے تو من ربک پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین اب ہم چلیں گے تلاوت کی جانب، اور تلاوت سب سے پہلے ہم کریں گے ترتیل کے ساتھ، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم حدر کے ساتھ کریں گے اور پھر تدویر کے ساتھ۔ ترتیل جو کہ عام طور پر ہم کسی بھی محفل کے آغاز میں تلاوت کرتے ہیں، حدر جو کہ عام طور پر تراویح میں پڑھا جاتا ہے، اور تدویر جسے عام طور پر فرض نمازوں میں پڑھا جاتا ہے۔ انشاءاللہ ہم تلاوت کریں گے لیکن مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور اب ہم تلاوت کریں گے، اور سب سے پہلے تلاوت ہوگی ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمے کی جانب۔ فا پس ارادہ، اس نے چاہا،
اب اس کا معنی تو اس نے چاہا ہے، لیکن آگے رب فاعل آ رہا ہے، تو ارادہ چاہا کس نے؟ رب نے، کا تمہارے، ان یہ کہ یبلغا وہ دونوں پہنچیں، اشدہ جوانی، ہما اپنی، وا اور یستخرجا وہ دونوں نکال لیں، کنزا خزانہ، ہما اپنا، رحمتاً رحمت تھی، من سے، ربی رب کا تمہارے۔ ناظرین و سامعین، یہ حرف بہ حرف لفظ بہ لفظ ترجمہ ہے۔ اب آئیے چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، تو آپ کے رب نے یہ ارادہ کیا کہ وہ دونوں لڑکے اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور آپ کے رب کی رحمت سے اپنا خزانہ نکال لیں۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب، اور تفسیر جو ہم آپ کی خدمت میں ناظرین عرض کر رہے تھے وہ آیت نمبر 82 کا جو فرسٹ پورشن ہے، ہم اسی پر تھے، اور اسی کے ضمن میں ہم نے کچھ یعنی یتیم کا جو اصطلاحی معنی ہے اور اس کے جو کچھ احکامات ہیں کہ یتیم اگر کسی کی کفالت میں آ جائے تو پھر کب اس کا مال اس کے حوالے کیا جائے، تو یہ تمام شرائط جو فقہی اعتبار سے بھی ہیں تو وہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ یتیم کے ساتھ نیکی کرنے والے کے لیے جو اجر ہے، جو ثواب ہے، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ آپ نے انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کی طرف یوں اشارہ فرمایا اور ان کے درمیان کشادگی رکھی، یعنی یوں ہوں گے کہ جیسے یہ دو انگلیاں ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ یتیم کی اچھے طریقے سے کفالت کرنے والا، اور ناظرین فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روز قیامت جنت میں ہوگا۔ ناظرین اسی طریقے سے آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، سنن ترمذی کی حدیث ہے کہ مسلمانوں میں سے جس شخص نے یتیم کو اپنے پاس رکھا، اس کو کھلایا اور پلایا، اللہ تعالیٰ اس کو یقیناً جنت میں داخل فرمائے گا، الا یہ کہ اس نے ایسا کوئی گناہ کیا ہو جس کی بخشش نہ ہو۔ اسی طرح ایک شخص نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ، میرا دل بڑا سخت ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو، اس کو کھانا کھلاؤ، تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ اسی طرح فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ گھر وہ ہے کہ جس میں یتیم کی عزت کی جاتی ہو۔ یہ بھی فرمایا کہ جس نے یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا، اس کے ہاتھ جتنے بالوں کے اوپر سے گزرے تو ہر بال کے عوض میں اللہ تعالیٰ اسے ایک نیکی کا اجر عطا فرمائے گا۔ اور یہ بھی دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے بالوں کی، یتیم کے بالوں کی تعداد کے برابر ہاتھ پھیرنے والے کے گناہوں کی مغفرت فرمائے گا۔ فرمایا کہ جس شخص کے پاس کوئی یتیم لڑکا یا لڑکی تھی اور اس نے اس کے ساتھ اچھا سلوک روا رکھا تو میں اور وہ جنت میں ان دو انگلیوں کی طرح ہوں گے۔ آپ نے انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا۔ اس کے علاوہ ناظرین کئی احادیث ہیں کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کے ساتھ بہت زیادہ حسن سلوک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ امام ترمذی کی شرح میں، جو ترمذی کی شرح ہے، اس میں فرمایا کہ یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں آپ کے ساتھ یوں ہوگا۔ تو اس کی لوجک کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا نا، انگشت شہادت اور یہ انگلی ملا کر تھوڑا فاصلہ رکھا، فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ کہا کہ یتیم بچہ بھی کم فہم ہوتا ہے، اور نبی علیہ السلام کی بھی یہ شان ہے کہ آپ ان لوگوں کی طرف مبعوث کیے گئے جن کو اپنے دین کے معاملات کی فہم اور عقل نہیں تھی، تو آپ علیہ السلام ان لوگوں کے کفیل، معلم
اور مرشد تھے۔ یتیم کا کفیل بھی ان بچوں کی کفالت کرتا ہے جن کو اپنے دین کے معاملات کی فہم نہیں ہوتی بلکہ دنیا کے معاملات پر بھی فہم نہیں ہوتی، تو وہ ان کو رشد و ہدایت دیتا ہے، ان کو تعلیم دیتا ہے، ان کو حسن ادب سکھاتا ہے۔ سو اس کی نبی علیہ السلام کے ساتھ جنت میں یہ جو مقاربت ہے، اس وجہ سے فرمایا کہ جنت میں درجہ اس طرح ہوگا کہ جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ اب یہ یتیم لڑکے کون تھے اور یہ شہر کون سا تھا؟ ناظرین، ان 2 یتیم لڑکوں کا نام سریم اور اسرم تھا، صاد سے۔ علامہ ابو عبداللہ مالکی قرطبی نے لکھا کہ ان کا نام سریم اور اسرم تھا۔ اور انسانوں میں ہم بتا چکے ہیں کہ یتیم وہ ہوتا ہے کہ جس کا باپ نہ ہو، اور حیوانوں میں، جانوروں میں یتیم وہ ہوتا ہے جس کی ماں نہ ہو۔ اب اس میں جو فرمایا گیا نا کہ مدینہ کا ویسے میننگ ہوتا ہے شہر، لیکن یہاں پر کچھ نے روایت کی کہ کوئی دوسرا شہر تھا، اور یہ بھی روایت ہے کہ مدینے میں رہنے والے 2 یتیم لڑکوں کی یہ خزانہ تھا، اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ اس شہر کا نام ایک روایت کی کہ مدینہ تھا۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس شہر کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا جو شہر دوسرے شہروں پر غالب ہوگا، لوگ اس کو یثرب کہتے ہیں اور وہ مدینہ ہے۔ وہ برے لوگوں کو اس طرح نکال دے گا جس طرح بھٹی لوہے کے زنگ کو نکال دیتی ہے۔ تو ایک روایت کے مطابق یہ مدینہ اس کا معنی یعنی اس شہر کے معنی میں نہیں بلکہ یہاں مدینہ شہر مراد ہے، اور یہ لڑکے یہاں کے رہنے والے تھے۔ اور بعض روایت کے مطابق یہ شہر مدینہ نہیں بلکہ مدینہ کا معنی یہاں پر شہر ہے، اور یہ کوئی دوسرا شہر تھا جو کسی اور مقام پر واقع تھا۔ اب خزانہ کیا تھا؟ اس میں مختلف اقوال ہیں۔ نبی علیہ السلام نے حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ وہ خزانہ سونے اور چاندی کا تھا۔ حضرت عطا نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ وہ سونے کی تختی تھی جس پر لکھا ہوا تھا کہ اس شخص پر تعجب ہے جو تقدیر پر یقین رکھتا ہے پھر رنج و غم کرتا ہے، اس شخص پر تعجب ہے جو دوزخ پر یقین رکھتا ہے پھر ہنستا ہے، اس شخص پر تعجب ہے جو موت پر ایمان رکھتا ہے وہ کیسے خوش ہوتا ہے، اس پر تعجب ہے جو رزق پر یقین رکھتا ہے اور وہ کیوں خود کو تھکاتا ہے، اس پر تعجب ہے جو حساب پر یقین رکھتا ہے وہ کیوں غفلت کرتا ہے، اس پر تعجب ہے جو دنیا کو الٹتے پلٹتے دیکھتا ہے وہ کیسے دنیا پر مطمئن ہو جاتا ہے۔ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، محمد میرے بندے اور رسول ہیں۔ اور دوسری طرف لکھا ہوا تھا کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، میں واحد ہوں، میرا کوئی شریک نہیں، میں نے خیر اور شر کو پیدا کیا، اس کے لیے خوشی ہو جس کو میں نے خیر کے لیے پیدا کیا اور اس خیر کو اس کے ہاتھوں سے جاری کیا، اس کے لیے تباہی ہو جس کو میں نے شر کے لیے پیدا کیا اور اس شر کو اس کے ہاتھوں سے جاری کیا۔ مزید بھی اس میں اقوال ہیں ناظرین، انشاءاللہ مرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اس کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے دنیا بھر سے۔ آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی کہاں سے؟ جی چکوال سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ صاحب۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك۔ کنزہما میں رکنا نہیں چاہیے تھا، بہرحال آپ رک گئیں لیکن رکنا نہیں چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔
السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ راول پنڈی سے مفتی صاحب. سنائیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأراد ربک ان یبلغا اشدہما ویستخرجا کنزہما رحمۃ من ربک. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. جی میری آواز اب تک پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ انکل جی ابرستان والا سے. سنائیے بیٹا. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. ترجمہ: تو آپ کے رب نے یہ ارادہ کیا کہ وہ دونوں لڑکے اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور آپ کے رب کی رحمت سے اپنا خزانہ نکال لیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. میری آواز اب تک پہنچ رہی ہے؟ میری گزارش ہے کہ جب اب ہمیں کال کریں تو ٹیلی ویژن کی آواز کو ذرا میوٹ کر دیا کریں، اور تاکہ آپ کی آواز ہمیں صحیح طور پر پہنچے. اور خاص طور پر جب ہمیں کال کریں تو اپنی توجہ ادھر رکھا کریں تاکہ آپ کی توجہ ادھر ادھر نہ جائے، کیونکہ وقت ضائع ہوتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ ایک سیکنڈ اگر ضائع ہوتا ہے نا تو ہزارہا لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، لاکھوں لوگ بعض اوقات دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ایک سیکنڈ نہیں بلکہ ہزارہا سیکنڈ جو ہے وہ ضائع ہو جاتے ہیں. تو اس لیے میں یہی عرض کرتا ہوں کہ جب ہمیں جوائن کریں ٹیلی ویژن کی آواز بالکل میوٹ کر دیں، اس کو آف کر دیں اور توجہ ادھر رکھیں تاکہ فوراً آپ اپنی آیت کریمہ یا سبق اور ترجمہ فوراً سنا سکیں. ناظرین و سامعین، بس میں یہ عرض کروں گا کہ آپ جتنے بھی دیکھنے والے سننے والے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں. میں نہیں کہتا آپ اتنا پڑھیں اتنا پڑھیں، جتنا دل چاہے پڑھیں، لیکن قرآن کریم کی 10 آیات کریمہ روزانہ پڑھ لیا کریں ترجمہ و تفسیر کے ساتھ. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے رات میں 10 آیات کریمہ پڑھی، رات کا ذکر ہے کبھی بھی پڑھ لیں، رات میں 10 آیات کریمہ پڑھیں تو اس کے بعد اگر سو بھی گیا نا تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کا شمار غافلین میں نہیں فرماتا. غافلین میں نہیں ہوتا تو کس میں ہوتا ہے؟ عبادت گزاروں میں ہوتا ہے. تو اس کی تلاوت کے ساتھ ترجمہ تفسیر کے ساتھ جڑ جائیے، اپنے آپ کو قرآن کریم کی دامن کرم سے وابستہ کر لیجئے، دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. www.arqtv.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، اور یوٹیوب پر دیکھنا چاہیں یہ پروگرام تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ اس کی اور ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجیے. اس پروگرام سے مستفیض ہوں، صرف خود مستفیض نہ ہو بلکہ اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ-TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.